عليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات سے اللہ جل مجدہ کے لیے، اور درود و سلام سیدنا و مولانا حضرت محمد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں عالم کفر کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کھلے ہوئے کثیر الجہتی محاذ کے حوالے سے گزارشات پیش کی تھی کہ کس طرح سماجیات، اقتصادیات، سیاسیات، معاشیات اور معاشرتی نظام میں امت مسلمہ کو، تہذیب اسلامی کو کیسے کیسے چیلنجز اس وقت درپیش ہیں۔ کفار کے سرداروں کی خواہش ہے کہ مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، مسلمانوں کی سماجی اور اسلامی جو تہذیب اور اقدار اور روایات ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ انہی محاذات میں سے ایک محاذ فیمنزم کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا گیا ہے۔ نعرہ بڑا خوشنما ہے کہ عورت کو اس کا حق دیا جائے۔ اس خوشنما نعرے کی آڑ میں کبھی اسلام کو گالی دی جاتی ہے، کبھی اسلامی تہذیب کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کی جو عملی اور ذاتی کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو اسلام کے نام پر مڑ دیا جاتا ہے، کبھی آئین پاکستان کو گالی دی جاتی ہے، اور کبھی اس ساری چیزوں کے محافظ مولوی کو گالی دی جاتی ہے۔ اور اس کے بدلے میں ایک معتدل اسلام کا چورن بیچا جاتا ہے کہ آج دنیا کو معتدل اسلام کی ضرورت ہے۔ آج تک نہیں سمجھ آ سکی کہ یہ معتدل اسلام کہاں سے آیا۔ اسلام تو اسلام ہے، اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے۔ اس میں اعتدال یا اس میں انتہا پسندی یا تشدد کی تحریکیں یہ کہاں سے آ گئی؟ چونکہ اللہ کا نازل کردہ یہ دین ہے اس لیے یہ کامل ہے، مکمل ہے، انسانی فطرت کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ انسان کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، غلام رکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ اسلام کو گالی نہیں دی جا سکتی جن مسلمان معاشروں میں، وہاں پر وہ لوگ مسلمان کو گالی دیتے ہیں، اسلامی تہذیب کو گالی دیتے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس گالی دینے کے لیے مسلمانوں کے نام والے مسلمان ماں باپ کی اولادوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ تم اصل میں اسلام کے ترجمان ہو، اور دنیا سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے اسلام کے ترجمان۔
جن کی نظر میں مولوی اس معاشرے کا گھٹیا ترین فرد ہے، جس کی نظر میں اسلام دور حاضر کے تقاضوں میں پورا نہیں اتر سکتا، جس کی نظر میں اسلامی تہذیب ختم ہو چکی ہے یا آخری بڑبڑاہٹ رہ رہی ہے، اور وہ لوگ اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے اپنی عقل اور اپنی بصیرت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں میں نے عرض کیا تھا بہت سے محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ ان محاذوں میں سے ایک محاذ عورت کا محاذ ہے۔ عورت اب ایک معاشرے کا جزء لا ينفک ہے۔ عورت کے بغیر کوئی معاشرہ مکمل نہیں ہوتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دل لگانے کے لیے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا، بھائی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کو جنت میں بسایا گیا۔ جب نکالا گیا تو دونوں کو نکالا گیا، وہ دنیا میں آ کے بسے اور یہاں سے آگے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ظاہر ہے ہر معاشرے میں کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ کمزوریاں، لوگوں کی ذاتی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ یورپ میں آج دیکھ لیں آپ، ایک بندہ کسی مجمع پہ ٹرک چلا دے تو اس کے بارے میں فوراً کہہ دیا جاتا ہے یہ ذہنی مریض ہے، اس کا ذاتی عمل ہے۔ خدا نہ خواستہ مسلمان کسی مسلمان سے وہ حادثاتی طور پہ ایسا کام ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، اس نے دہشت گردی کی۔ یہ آج تہذیب و ثقافت کی جنگ ہے، کلیش آف دا سیویلائزیشن ہے۔ تہذیبوں کی اس جنگ میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کریں۔ آج کے خطبے میں میں چاہتا ہوں کہ اسلام اور دیگر تہذیبوں نے جو عورت کو حقوق دی ہے، مختصر ان کا ذکر کروں۔ دنیا میں اس وقت 3 بڑے مذاہب ہیں، ایک یہودیت ہے، ایک عیسائیت ہے، ایک ہندوازم ہے، ہندو مت ہے۔ اسلام کے علاوہ یہ 3 بڑے، باقی اور بھی کچھ ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ 3 بڑے مذاہب ہیں اسلام کے مقابلے میں آنے والے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ جو عورت کے حقوق کا چورن بیچنے والے ہیں، اصل میں انہی کے آموختہ دہراتے ہیں، انہی کی کھائی ہوئی دسترخوان کی ہڈیاں چچوڑتے ہیں یہ لوگ۔ نام لیتے ہیں یورپ کے فلاں ملک میں عورت کو اتنا حق حاصل ہے، فلاں ملک میں عیسائیت میں اتنا حق حاصل ہے، یہودیت میں اتنا حق حاصل ہے۔ یہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے زبانی باتیں ہیں، تحریر میں کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، ان کا اسکول آف آرٹ اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے جو حقیقی بات ہوتی ہے۔ ایک بندہ یہاں کھڑا کہتے پاکستان کا یہ قانون ہے، تو اس کی زبان پر نہیں اعتماد کیا جاتا، پاکستان کے آئین کو دیکھا جاتا ہے، کیا اس میں یہ قانون موجود ہے؟ اگر اس کے اندر یہ قانون موجود ہے تو وہ سچ کہہ رہا ہے، وہی قانون ہے۔ اگر وہ قانون موجود نہیں ہے تو یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، آئین سچا ہوتا ہے، دستور سچا ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں وہ لوگ جو اسلام کو عورت کے حقوق کی پستی کا تانا دیتے ہیں، عورت کے حقوق کی پامالی کا تانا دیتے ہیں، ان کے اپنے مذاہب کی کیا صورتحال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہودیت میں، یہودی نظریے میں، یہودی مذہب میں، یہودیوں کی کتابوں میں جو عورت کے بارے میں بات لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ عورت ناپاک وجود ہے، عورت بدتینت ہے، مکار ہے، ہمیشہ کے لیے محکوم ہے، اپنے باپ کی مرضی کے بغیر نظر اور نیاز بھی نہیں دے سکتی، اپنے شوہر اور سرپرست مرد کی مرضی کے بغیر عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ نظر نیاز عبادت ہے نا، یہ یہودیت کا لکھا ہوا مذہب ہے۔ اور یہودیت میں عورت کو دوسری شادی کا کوئی حق نہیں، وہ اکیلی رہے گی، مجرد زندگی گزارے گی، یہ یہودیت کہتی ہے۔ عیسائیت پہ آ جائے تو عیسائیت میں عورت کو گناہ کی ماں کہا جاتا ہے، برائی کی جڑ کہا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔
عورت کے بارے میں عیسائی مذہب یہ ہے کہ عورت ناگزیر برائی ہے، یہ پیدائشی طور پہ وسوسہ ہے، مرغوب آفت ہے، غارت گر ہے اور سراپا شر ہے۔ تو میں نے عیسائیوں کی کتب میں موجود عورت کے بارے میں جو تصورات ہیں ان کی سمری بنائی ہے، تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ عورت کے بارے میں عیسائی نقطہ نظر یہ ہے، اور ہندو مت پرانے لوگ کچھ 70-80 سال کی عمر والے، 90 سال کی عمر والے جانتے ہیں، انہوں نے ہندوؤں کے درمیان کچھ وقت گزارا ہے، اور آج بھی جو ہندوستان میں بسنے والے لوگ ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ہندو ریاست ہے جو، جس کو سیکولر ریاست کہتے ہیں، وہاں کے ہندو ویدوں میں، ہندوؤں کی کتابوں میں، ہندوؤں کے مذہبی فروختوں کے افکار میں، پنڈتوں کے افکار میں ہندو عورت کے بارے میں تصور یہ ہے کہ عورت جھوٹی ہے، مکار ہے، ظالم ہے، پیدائشی گنہگار ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جا سکتا۔ وہی یہودیوں والی بات۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے میں آج پڑھ کے حیران رہ گیا، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مرد بانج ہے، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اولاد چاہتا ہے تو اپنی عورت کو ہندو مذہب کے مطابق کسی بھی غیر مذہب کے حوالے کر سکتا ہے۔ یہ مذہب ہے، یہ تم چاہتے ہو حقوق دینے ہو، ان مذاہب کے حقوق دیتے ہو۔ اس سے بھی آگے بڑھی ہے، دنیا میں تہذیبیں گزری ہیں، ایک یونانی تہذیب گزری ہے، ایک رومی تہذیب گزری ہے، یورپ کی تہذیب کا آج ڈنکا بج رہا ہے۔ اللہ ذرا سوچیے، یونانی تہذیب میں عورت کو گھریلو سامان کی حیثیت حاصل تھی، جس طرح گھر کا سامان بیچا جا سکتا تھا اس طرح بیوی اور بیٹی کو بیچا جا سکتا تھا۔ یہ یونان کی تہذیب تھی، اپنے دور میں جس کا ڈنکا بجتا تھا، اپنے دور میں جو دنیا کی سب سے انلائٹن سویلائزیشن جس کو کہتے تھے، ایک روشن خیال تہذیب جس کو کہا جاتا تھا، وہ تھی۔ اس کے بارے میں اس میں عورت کو گھریلو سامان کی حیثیت دی جاتی ہے۔ رومی تہذیب میں عورت کو گواہی کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا، کوئی عورت کسی عدالت میں کھڑی ہو کے گواہ نہیں بن سکتی۔ عورت کی حیثیت یہ تھی، اللہ اکبر، کہ اس کو کوئی قانونی حق نہیں تھا اس کے پاس، نہ وہ کچھ خرید سکتی تھی نہ کچھ بیچ سکتی تھی۔ یہ رومی تہذیب میں اپنے دور کی سب سے بڑی تہذیب ہے یہ، اور یہ عیسائی تہذیب اسی سے نکلی ہے، اسی تہذیب سے نکلی۔ اور اس کے بعد آج یورپ کو دیکھ لیں، یہ یورپ آج سے چند دہائیاں قبل، چند سال قبل، 100-125 سال پہلے یورپ کے علمی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، یورپ کے تھنک ٹینکس میں یہ سیمینار ہوتے تھے باقاعدہ کہ عورت روح ہے بھی یا نہیں ہے، اگر یہ روح ہے تو یہ برائی کی روح ہے یا اچھائی کی روح ہے۔ عورت کے انسان ہونے پہ بحث ہوتی تھی، اور کئی ہفتے اس پر بات ہوتی رہی ہے کہ عورت کو انسان بھی مانا جائے کہ نہ مانا جائے۔ یہ یورپ ہے جس کی تہذیب کو ہمیں پڑھاتے ہو، اس کی تہذیب کو کہ یورپ عورت کو حقوق دیتا ہے۔ یورپ سے پہلے پوچھو کہ عورت کو انسان بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ مولانا مودودی کی مجھے بات یاد آئی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ نے عورت کو جتنے حق دیے ہیں نا، اس کی مردانہ حیثیت سے اور مردانہ کاموں کی حیثیت سے دیے ہیں۔ عورت کو بحیثیت عورت آج بھی یورپ کوئی حق دینے کو تیار نہیں۔ یہ جو 1909 میں تحریک چلی تھی نا، یہ فیمنزم کی یا عورت کے حقوق کی، آپ اس کی بنیادوں پہ غور کر کے دیکھ لیں، آپ اس کو اس وقت کی تحریک کو پڑھ کے دیکھ لیں، کس بات پہ تحریک چلی تھی کہ عورت جو مزدوری کرتی ہے اس کو مزدوری پوری دی جائے۔ یورپ میں عورت کو مزدوری پوری نہیں دی جاتی تھی، عورتوں نے سڑک پہ نکل کے احتجاج کیا، ہمیں مزدوری پوری دی جائے ہمارے۔ اس بات پہ ان کے اوپر ٹرک چڑھائے گئے، ان کو گولیوں سے مارا گیا، اور پھر یہ تحریک تھوڑا سا آگے بڑھی تو یورپ کے مردوں نے سوچا کہ اگر اس کو یہ حق نہ دیا، اس کو مزدوری کا حق نہ دیا، اس کو تنخواہ ٹائم پہ نہ دی، اس کا وقت مقرر نہ کیا کام کا،
تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ انہوں نے عورت کو باقاعدہ مردوں والی ذمہ داریاں دی ہیں، کام لگایا ہے، کام۔ کبھی اسلامی تہذیب کا سیدھا بھی پڑھ کے دیکھا جائے، اسلام میں عورت کی کیا حیثیت اور کیا وقار ہے۔ یہ یورپ ہے جو آج ہمیں یہ سبق پڑھائی جا رہا ہے کہ یورپ کی تہذیب کو دیکھو، یورپ کے بارے میں غور کرو، یورپ نے عورت کو بڑے حقوق دیے ہیں۔ پہلے میں نے اس کیا کہ یورپ سے یہ تو پوچھ کے دیکھو وہ عورت کو عورت مانتا بھی ہے کہ نہیں، عورت کو انسان بھی مانتا ہے یا نہیں، عورت کے بارے میں اس کے اصلی اور حقیقی تاثرات، تصورات اور اس کے خیالات کیا ہے، کبھی یہ تو پوچھ کے دیکھو یورپ سے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم یورپی تہذیب سے کس قدر متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمیں یورپ کے اسکالرس کی، یورپ کے جو متاثرین ہیں ان کی ہر بات بہت اچھی لگتی ہے۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہماری عورت ہم سڑکوں پہ لے آئیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ عورت یورپ کی طرح رلتی پھرے، شادی سے پہلے بچے پیدا کرے۔ ہمارا بھی، ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگوں کی، گندے لوگوں کی گندی خواہش اور خبیث خواہش یہ ہے کہ ہماری عورت بھی سرے بازار چوکوں اور چوراہوں میں کھڑی ہو جائے۔ آج یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ حضرات کبھی سوچئے تو صحیح، اسلام نے عورت کو کیا دیا، مسلمان تہذیب نے عورت کو کیا دیا، مسلمان مرد نے عورت کو کیا دیا۔ کبھی یہ بھی سوچا کرے، کبھی یہ بھی پڑھا کرے، کبھی اس بات پہ بھی غور کیا کرے، اس بات پہ بھی غور کیا کرے کہ تہذیبوں کی اس جنگ میں اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ عورت کی 5 حیثیتیں ہیں۔ عورت ماں کے روپ میں ہے، عورت بہن کے روپ میں ہے، عورت بیٹی کے روپ میں ہے، عورت بیوی کے روپ میں ہے، اور 5ویں حیثیت یہ ہے کہ عورت معاشرے کا ایک عام فرد کی حیثیت سے ہے، ایک عام عورت معاشرے کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام نے، مسلمان نے، اسلامی تہذیب نے، دین اسلام نے عورت کی ان حیثیتوں میں اس کی کیا قدر کی ہے، کیا اس کو عزت دی۔ کبھی سوچا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام کے شارع ہیں۔ اللہ نے اپنا دین اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور اس کو کامل کر دیا، اکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ فتویٰ لگا دیا، مہر لگا دی کہ آج کے بعد دین مکمل ہے۔ یہ حکم دے دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ جو کوئی اور دستور حیات تلاش کرے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ڈھونڈو گے تو وقت ضائع، صلاحیت ضائع، پیسہ ضائع اور اپنی توانائی ضائع کرنے کے مترادف ہو۔ یہ اسلام، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ، اسلام نے عورت کو بیٹی کی حیثیت سے، ہمارے گھر میں عورت بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور عرب کی تہذیب میں بعض گھرانے ایسے تھے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان کا حالت یہ تھی جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، عورت کی، نساء کی، خاتون کی بیٹی کی بشارت دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، غم اور غصے کی حالت میں ان کے چہرے کا رنگ اڑتے اور کالے سیاہ چہرے ہو جاتے۔ ان کو اس بات کا غم ہوتا تھا، سوچتے تھے اس کو زندہ دفن کر دوں یا اس کو اپنے گھر میں رکھ کے پال لوں۔ ارے اس طرح کی تہذیب میں جس میں کہنے والے نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا، کہا اللہ کے رسول پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میرے سارے گناہ قبل الاسلام کے معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام لانے سے
پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ضمیر چک نہیں رہا تھا، چین نہیں لے رہا تھا۔ اس نے کہا آقا میرا گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، اس سے آپ کے تصور سے زیادہ بڑے ہیں۔ فرمایا سناؤ تمہارا کیا گناہ ہے جو ایسا گناہ تم نے کیا؟ پھر اس نے اپنی بیٹی کے زندہ دفن کرنے کا واقعہ سنایا۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہے، میں اس میں بات نہیں کرتا، آپ اس بیٹی کے دفن ہونے کی کہانی سن کے آپ کی آنکھوں سے چم چم آنسو بہے، آپ روئے۔ اس عرب معاشرے میں، اس معاشرے کے اندر جہاں بیٹی کو زندہ دفن کرنا فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا، جہاں بیٹی کو گھر میں پالنا باعث شرم اور باعث عار سمجھا جاتا تھا، جہاں بیوی کا کوئی حق نہیں تھا، جہاں عورت کا کوئی حق نہیں تھا، جہاں ماں کا کوئی حق نہیں تھا، اس معاشرے میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں نا ایک بار ایک عورت آئی، دو بیٹیاں ساتھ تھیں، اس نے آ کے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا میری گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، آپ مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، اتفاق سے 3 ہی کھجوریں تھیں میرے پاس، میں نے وہ کھجوریں اس کو دے دی۔ اس ماں نے نا ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی، ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، کھائی نہیں ہے۔ بیٹیاں کئی دن کی بھوکی تھی، ماں بھی بھوکی تھی، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اس نے وہ کھجوریں کھائی نہیں، ایک کھجور اس کو دی، ایک اس کو دی، دونوں نے فٹافٹ منہ میں ڈالی، کھجور نکلی اور ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس ماں نے کیا کیا، وہ جو ایک کھجور بچی تھی نا اس کو پھاڑا، آدھی اس بیٹی کو دے دی، آدھی اس بیٹی کو دے دی، کھجور کھا کے چلی گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی اسلام پیارے پیغمبر گھر تشریف لائے، میں نے ان کو یہ قصہ سنایا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ایسے ایسے کر کے معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات، جو ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، جس کو بیٹیاں ملی اور ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا۔ عورت کے حقوق کی بات کرنے والوں، یہ بیٹی کا حق ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، کن لہو سترا من النار، یہ بیٹیوں کے لیے جہنم سے اوٹ بن جائیں گی۔ جس نے بیٹیوں کو پالا، اپنے منہ کا لقمہ بیٹیوں کے منہ میں ڈالا، جس نے اپنی بیٹیوں کو صحیح طریقے سے پالا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے یہ بیٹیاں جہنم کی آڑ بن جائیں گی، اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائیں گی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جس بندے نے من عال الزاری اللئیم، جس نے 2 بیٹیوں کی، 2 لڑکیوں کی، 2 بہنوں کی، جس نے تربیت کی، پرورش کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے جیسا کھلایا، اپنے جیسا پہنایا، ان کی عزت کی، ان کو تعلیم دلائی، ان کی تربیت کی۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ جنت میں آئے گا نا تو میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی گئی۔ آقا نے ضم اصابعہ، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا نے انگلیاں جوڑ کے بتایا، فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ایسے یہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، تربیت کی، ان کو کھلایا، پہلایا، پلایا، ان کی ساری ضروریات کو پورا کیا، اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق ان کا اچھی جگہ دیکھ کے، دیندار گھرانے دیکھ کے نکاح کیا۔ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ اسلام حضور، یہ عورت کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے، یہ عورت کی عزت ہے۔ اور قربان جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے سیدہ فاطمہ جب آیا کرتی تھی، بیٹی تھی نا، بیٹی بھی عورت ہوتی ہے، تم کہتے ہو بیٹیوں کو باپ حق نہیں دیتا۔ اسلام آباد کے مظاہرے میں بیٹیوں نے نعرہ لگایا ہم والد سے لیں گے آزادی، والد سے آزادی چاہتی ہو؟ کبھی سوچو تو صحیح، یہ باپ تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے، یہ باپ تمہارے لیے کیا کیا کھیل کھیلتا ہے، یہ باپ تمہارے لیے کہاں کہاں مزدوریاں کرتا ہے، یہ باپ تمہارے لیے معاشرے کے کس کس فرد سے گالی کھاتا ہے، جھڑکیاں کھاتا ہے، تمہارے لیے، تمہاری تربیت کے لیے، اور آج تمہیں خیال آ گیا کہ تم باپ سے آزادی چاہتی ہو۔
یہ سبق تمہیں میری بہنوں کس نے پڑھا دیا؟ میری بیٹیوں کس نے یہ سبق تمہیں پڑھا دیا؟ مسلمان بیٹی ایسا مطالبہ نہیں کرتی. مسلمان بیٹی تو اپنے باپ پہ فدا ہوتی ہے، اپنے باپ پہ. یہی بیٹی تھی نا، چھوٹی سی بیٹی تھی، ننھے ہاتھ تھے، 7-8 سال کی عمر تھی. کسی ظالم بدبخت عقبہ بن ابی معیط نے میرے پیغمبر کی کمر اندر پہ لا کے اوجری رکھی. کسی نے جا کے فاطمہ کو بتایا، فاطمہ تیرے بابا یہ ہے اسلام کی بیٹی. کسی نے جا کے بتایا، فاطمہ تیرے بابا کی کمر اثر پہ کسی نے کندھی اوجری رکھ دی. یہ تھوڑی آئی اپنی ہمت سے. 60 سال کی بچی کا وزن کتنا ہوگا، کتنی جان اس میں ہوگی، اور اونٹ کی اوجری بابا کے کمر اثر پہ پڑی ہوئی ہے. اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کو اٹھایا، پیچھے کیا اور اپنی زبان سے بددعائیں نکالی. اللہ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کے منہ میں ہاتھ رکھا، کہا بددعائیں نہیں دیا کرتے، لیکن تاریخ شاہد ہے اس بیٹی کی زبان سے نکلی ہوئی بددعائیں میرے پیغمبر کے روکنے سے پہلے عرش بری کو ٹکرا چکی تھی. اور جس کے بارے میں فاطمہ نے جو زبان سے نکالا، اللہ نے ذلت کی موت کا شکار کیا. یہ ہے بیٹی. اور میرے پیغمبر جب اس بیٹی کو دیکھتے، بیٹی آتی آپ دروازے پر چلے جاتے تھے لینے کے لیے. یہ باپ ہوتا ہے، مسلمان باپ، اسلامی باپ، اسلامی تہذیب کا ترجمان اور استعارہ باپ ہوتا ہے. بیٹیاں آتی ہیں تو دروازے پہ جا کے لیتا ہے، ان کا ماتھا چومتا ہے، اپنے ساتھ لا کے بٹھاتا ہے اور اپنے پاس. اور یہ تو اپنی بیٹی تھی نا، تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کے دیکھیے. ایک کافروں کی بیٹی بھی آئی تھی، کافروں کی بیٹی، حد میں تائی کی بیٹی آئی تھی، گرفتار ہو کے آئی تھی، قیدی بن کے آئی تھی. آپ اس کو لونڈی بھی بنا سکتے تھے، غلام بھی بنا سکتے تھے. آپ کو پتا چلا سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بہن ہے. وہ آئی، میرے پیغمبر نے اپنی کالی کملی اتار کے زمین پہ بچھا دی، کہا اس کو یہاں بٹھاؤ. صحابہ نے کہا آقا یہ تو کافروں کی بیٹی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافروں کی کیوں نہ. تم کہتے ہو کہ بیٹی کا حق نہیں دیتے، بیٹی کی عزت نہیں کرتے. یہ عزت ہے بیٹی کی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے. یہ بیٹی کا حق ہے اسلام میں، بیٹی کی عزت ہے اسلام میں. اللہ اکبر. اور ایک حیثیت ہے بہن کی. میری بہنوں سوچو، میرے بھائیوں تم بھی سوچو. اسلام نے اگر کوئی شخص ایک بندہ اپنی بہن کا حق مارتا ہے تو اسے ایک کا عمل ہے. اسلامی سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی، اسلام کا قانون اس کو قبول نہیں کرتا، اسلام کا نظام قبول نہیں کرتا. حق ہے جو دینا پڑے گا، دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. حضرات یہ بہن ہے، ایک بہن ہے، یہ بھی قیدی بن کے آ گئی ہے، یہ بھی گرفتار ہو گئی ہے. بنو حوازن کا قبیلہ سارا ہی گرفتار ہو گیا. جنگ حنین میں آ گئے. ایک عورت، بوڑھی عورت صحابہ سے کہتی ہے مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو، مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو. انہوں نے کہا بیوی تیرا کیا کام ہے؟ کہا وہ میرا بھائی ہے. صحابہ کہتے ہیں میرے نبی کا تو کوئی بہن ہے ہی نہیں، نہ کوئی بہن نہ بھائی، وہ تو اکلوتا ہے، اپنے ماں باپ کی اولاد. کہا جاؤ جا کے اسے یہ کہو تمہاری بہن تم سے ملنا چاہتی ہے. صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا آقا ایک خاتون ہے، بوڑھی سی خاتون ہے. کہتی ہے میرا بھائی ہے، میرے بھائی سے ملاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نے فرمایا لاؤ اس کو میرے سامنے. جب وہ سامنے آئی نا تو بہت عرصے بعد آج ملاقات ہوئی تھی. یہ بہن اپنے بھائی کا ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ دیکھتی ہے اور اپنے بھائی کے چہرے پہ نظریں کاٹ دیتی ہے. آقا نے فرمایا کیا دیکھتی ہو؟ کہا میں تیرے بچپن کے نقوش دیکھتی ہوں، مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جو تمہیں انگلی پکڑ کے چلاتی رہی، میں نے تمہیں زمین پہ چلنا سکھایا، میں تمہیں گود میں لے کے کھلاتی رہی. میں سیما ہوں، میری ماں حلیمہ ہے، میری ماں نے تجھے دودھ پلایا اور میں نے تجھے ہاتھوں میں کھلایا. اگر یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو بچپن کی زندگی میں تو نے میری انگلی پہ دانت کاٹے تھے، ایک دندی کاٹی تھی، اس کا نشان موجود ہے. میرے آقا نے جب کو ساری نشانیاں دیکھی، بہن کی بات سنی، سب روئے.
اپنی چادر اتار کے بچھائی. صحابہ کرام نے کہا وہ نبی کافروں کی بیٹیوں کے لیے بھی چادریں بچھاتا ہے, وہ نبی اپنی بیٹیوں کے لیے بھی چادریں بچھاتا ہے, وہ نبی اپنی چادر جس کو قرآن مستمل و مستقل کہتا ہے وہ چادر زمین پہ بچھا کے بیٹیوں کو اس پہ بٹھاتا ہے. آج بہن کو اس پہ بٹھا دیا ہے. یہ بہن ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کرام نے کہا کہ پیغمبر سارا قبیلہ کافر ہے, یہ بھی کافر ہے. فرمایا لوگوں میرے صحابیوں چپ کر جاؤ, تم جانتے نہیں ہو یہ میری بہن ہے, اس نے مجھے پالا ہے, اس نے مجھے چلایا ہے, اس نے مجھ پہ بڑے احسان کیے ہیں, اللہ نے بڑی دیر کے بعد مجھے ملایا ہے, میں اس کی عزت کرنا چاہتا ہوں. بہن کو پاس بٹھایا, محبت بڑی باتیں کی, ساتھ پوچھا بولو کیا چاہتی ہو. لوگوں یہ تو اس وقت تھا, آج تم کہتے ہو اسلام عورت کو حق نہیں دیتا, اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا, مولوی عورت کی عزت کی بات نہیں کرتا, مولوی عورت کے حقوق پامال کرتا ہے, اسلامی تہذیب عورت کے حقوق پامال کرتی ہے. یہ تہذیب دکھاؤ, میں تمہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں, ذرا اس پہ غور تو کر کے دیکھو. میرا میں کو کیا مانگتی ہو, بولو کیا چاہتی ہو. اس نے کہا تیرے ساتھیوں نے میرا سارا قبیلہ پکڑ لیا, کنبا سارا بانٹا جا چکا تھا, بکریاں بانٹی جا چکی تھی, لوگ غلام بنائے جا چکے تھے, ساری سونا چاندی جواہرات تقسیم ہو چکے تھے, لیکن اس بہن نے کہا کہ میں بس یہ چاہتی ہوں میرا قبیلہ آزاد کر دو, میرا سامان واپس کر دو. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن بڑی دیر سے آئی ہو, دیر لگا دی تم نے مجھ تک پہنچتے, سارا مال تقسیم ہو چکا, لیکن میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہوں, اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں, وہ کیا کہتے ہیں. اب صحابہ کرام تو میرے نبی کے اشارہ ابرو پہ جان دینے کو تیار تھے, یہ مال کی حیثیت رکھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں یہ میری بہن ہے اور اس نے مجھ سے سوال کیا ہے, اور میں سوال آپ سے کرتا ہوں. میں بہن کو خالی نہیں موڑنا چاہتا, لیکن یہ آپ کا اختیار ہے, میں آپ کو بانٹ چکا ہوں, آپ چاہے تو رکھیں, چاہے تو میرے سوال پہ واپس کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بہن کو راضی کر دوں, سارا مال اس کو واپس کر دوں, سارے لوگ اس کے واپس کر دوں. صحابہ کرام میرے نبی کے سارے ابرو پہ جان دینے والے, ایک لمحے کے تردد کے بغیر ہر شے واپس کر دی, میرے نبی کی بہن کی عزت کو بڑھا دیا. لوگوں یہ اسلامی تہذیب ہے, یہ اسلام کا قانون ہے, یہ اسلام ہے جو بہن کو اتنی عزت دیتا ہے, جو بہن کو اتنا وقار دیتا ہے, جو بہن کو اتنی شان دیتا ہے. میرے پیغمبر نے اپنی بہن سے کہا سارا سامان تمہیں مل گیا, تیرا قبیلہ آزاد ہو گیا, تیری بکریاں تجھے مل گئی, سارا کچھ ہو گیا. اب میرا دل چاہتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل, مدینے میں چل, میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا, تجھے بہترین تحفے تحائف دوں گا, تجھے بہترین رکھوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے پیغمبر کی اس حیثیت کو, نبوت والی حیثیت کو ایک لمحے کے لیے چھوڑیے. یہ ایک بھائی کا جذبہ ہے, ایک مسلمان بھائی اپنی بہن سے یہ کہتا ہے تم میرے ساتھ مدینے چلو, میں تمہیں بہترین طریقے سے رکھوں گا. یہ اسلام ہے, اس کو اسلام کی تہذیب کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور بیوی کیا بات ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. آپ نے نا, میں کچھ بھی نہ کہوں تو اتنا ہی کافی ہے. میرے پیغمبر نے زندگی کے آخری الفاظ جو دہرائے, اللہم بالرفیق الاعلیٰ, یہ زندگی کے آخری الفاظ سے آپ کی زبان سے جو نکلے, اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہنے سے پہلے جو آپ نے کہا, ہائے میں قربان جاؤں, میرے پیغمبر کی زبان سے اگر کوئی بات نکلی تو نکلی, لوگوں عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا, لوگوں بیویوں کے حقوق کا خیال رکھنا. یہ تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. میرے آقا نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا, خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے, اپنے اہل سے اچھا سلوک کرتا ہے, اپنی اہلیہ سے اچھا سلوک کرتا ہے. خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے. کسی پہ بس نہیں کیا, آپ نے لوگوں کو بتایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں تم سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. اور آپ نے کیسا سلوک کیا؟ کبھی پہلے پیغمبر کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کریں, کبھی میرے پیغمبر کی ازدواجی تعلقات پہ نوعیت پہ نظر ڈالیں. کس طرح آپ اپنی ازدواج کا دل بہلایا کرتے تھے, کیسے آپ اپنی بیویوں سے ہنسی اور مذاق کیا کرتے تھے.
کیسے آپ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جایا کرتے تھے، کیسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا رکھا تھا. کبھی سوچے تو صحیح، کبھی غور تو کریں. واقعہ ہیرا ہے نا، امہات المومنین، آخر امہات المومنین تھی، لیکن تھی تو انسان ہے نا. معاشرے میں رہتے وہ ان کا بھی جی چاہتا تھا کہ ہمیں بھی کوئی زیور ملے، ہمیں بھی کوئی دولت ملے، ہم بھی چاہتے. اگر سے ان کو وظیفہ ملا کرتا تھا لیکن کچھ اور چاہتی تھی. سوال کر دیا میرے پیغمبر سے، ہمیں بھی زیور چاہیے. آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، پورے مہینے کے لیے ناراض ہو. آپ نے قسم کھائی میں نہیں ملوں گا. اس کو اعلان کہتے ہیں، 1 مہینے کے لیے آپ چبوترے پہ چلے گئے. جب آپ واپس آئے نا تو 2 باتیں کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر آپ نے کہا تھا میں مہینے کے لیے گیا ہوں، مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، آج 29 دن ہوئے. بڑی خوبصورت بات کہی ہے سیرت نگاروں نے اس پر. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ جدائی کے دن انگلیوں پہ کاٹ رہی تھی. محبت کی یہ انتہا تھی، انگلیوں پہ جدائی کے دن. آقا آج 29 دن ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں، مہینہ کبھی 30 دنوں کا ہوتا ہے، کبھی 29 دنوں کا ہوتا ہے. یہ 29 دنوں کا مہینہ ہے. اور دوسری بات آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمائی، عائشہ مجھے اللہ نے پیغام دیا ہے، تعالینا امتعکن واسرحکن سرحا جمیلا. اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن عائشہ میں تم سے یہ بات پوچھتا ہوں، میں تم سے یہ بات کہتا ہوں، اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن محبت کا عالم کیا ہے غور کیجیے. میں لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے بابا سے مشورہ کر لینا. جانتے تھے ابو بکر صدیق کی وفاؤں کو، آپ عائشہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. آپ کے ذہن میں خیال تھا عائشہ ابھی چھوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جذبات میں کوئی فیصلہ کر لے. اور میں عائشہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، اپنے باپ سے مشورہ کر لینا. اگر مال و دولت چاہیے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، تمہیں چھوڑ دوں گا. یہ عائشہ مسکرا کے کہتی ہیں آقا بابا سے مشورہ وہ کیوں کروں، میں ساری دنیا آپ کے قدموں کی دھول کو قربان کرتی. مجھے نہیں چاہیے، مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. آپ نے ساری بیویوں سے یہی بات کہی اور ساری بیویوں نے یہی جواب دیا، آقا ہم آپ پہ قربان ہیں. میرے پیغمبر کی محبت کی سازگار ازواج مطہرات کے ساتھ. اور پھر عورت کی ایک حیثیت ماں کی ہے، ماں کی حیثیت، ماں کی حیثیت. کبھی سوچا تو کریں، عورت ہے نا یہ بھی عورت ہے. اللہ اکبر. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی اللہ نے. جنت چاہتے ہو تو ماں کے پاؤں دھو، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جنت چاہتے ہو تو اپنی ماں کو راضی رکھو. آپ نے ایک ساتھ فرمایا جو صبح اٹھ کے اپنی ماں کا چہرہ دیکھے نا، چہرہ دیکھے اس حال میں کہ ماں اس پہ راضی، وہ ماں پہ راضی، دونوں ایک دوسرے پہ راضی. ماں کا چہرہ دیکھ لینا. میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب دے گا. مقبول حج کا. ایک سے ابھی کہتے اللہ کے پیغمبر نے کوئی 2 مرتبہ لکھے تو فرمایا 2 ورشوں کا ثواب. کوئی زیادہ دے کے اللہ کے ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. جتنی بار ماں کا چہرہ دیکھو گے اتنی بار حج کا ثواب ملے گا. یہ ماں ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے. اللہ اکبر. اور ماں تو ماں نا، میں نے پچھلے دور میں کچھ عرض کیا تھا، ماں تو ماں ہے نا. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر نے فرمایا الخالۃ کصف الام. ایک حدیث میں ہے الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ جو ہوتی ہے نا ماں کی بہن، وہ بھی تمہاری ماں جیسی. تمہاری خالہ. ایک آدمی آنے لگا اللہ کے پیغمبر میں کس سے اس میں سلوک کروں؟ پر میں تو اپنی ماں سے. تو نے کہا ماں تو ہے نہیں، بننا خالہ سے کروں. خالہ بھی تو عورت ہے نا یار. کس کس رشتے کو میں گنواؤں، کس کس رشتے کو گنواؤں؟ یہ ساری عورت کی حیثیتیں ہیں. اور 5ویں بات جو عورت کی عام حیثیت ہے، عام حیثیت ہے، کبھی اس پہ بھی نظر دوڑایا کرے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے غلام کو ایک بار نا کسی بات پہ مجھے غصہ آیا اپنے غلام پہ، تو میں نے نا اس کو اس کی ماں کا تانا دیا. ماں کے بارے میں وہ نازیبہ کا نام بولوں، کالی ماں کا بیٹا، اس طرح میں جملہ بولوں. اللہ اکبر. پیچھے پیارے پیغمبر کھڑے تھے.
لوگوں عورت کی عزت کی بات کرتے ہو نا، ایک مالک نے خریدے ہوئے غلام کی ماں کو بات کی تھی، اور مالک بھی کو عام آدمی نہیں، ابو ذر غفاری جیسا متقی اور پرہیزگار شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عصمت بیان کی ہے، ان کی زبان سے ماں کے بارے میں اور غلام کی ماں کے بارے میں ایک جملہ نکلا، میرے پیغمبر پیچھے کھڑے تھے، فرمایا ابو ذر تو نے اس کی ماں کی یاد دلائی اس کو، تو ابھی تک جاہلیت کی زد میں رہتا ہے، تو ابھی تک ایسا شخص ہے جس میں جاہلیت موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے تو کسی غیر کی، کسی غلام کی ماں کو برا کہنے سے منع کر دیا، آج ساری گالیاں ماں کے نام سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم تہذیب کے نمبردار ہیں، پھر کہتے ہو ہم ماں کی عظمت ہے، یہ ماں کی عظمت ہے کہ تم اپنی ماں کو چوکوں میں رول دو، چراغوں میں رول دو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ تو ماں کے ماں اسلامی معاشرے میں ماں گھر میں ہوتی ہے شہزادیوں کی طرح، ملکاؤں کی طرح، بہنیں شہزادیوں کی طرح، ماں ملکاؤں کی طرح، ملکہ کی طرح، اور سارے بچے آ کے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ماں کی خدمت کرتے ہیں، ماں کو، یہ اسلام کا چہرہ ہے، یہ اسلام کی تہذیب ہے۔ کاش کہ تم سمجھو، عام عورت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس عورت کی عزت کا تحفظ کیا، فرمایا ان الذين يرمون المحصنات المحسنات المؤمنات المحسنات الغافلات المؤمنات، فرمایا جو عورتیں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات، غافل اور مومن قرآن کہتا ہے، فرمایا جو ان پر تہمت لگائے نا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، 3 سزائیں مقرر فرمائیں۔ عورت کی عزت کا تحفظ ہے، عورت کی عزت کا تقریب ہے، عورت کی عزت کی حفاظت ہے۔ فرمایا جو کسی بے گناہ غافل مومن عورت پر الزام لگائے گا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی لعنتیں برسیں گی، ولہم عذاب عظیم، اور بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے، عذاب بہت بڑا ہے اس کے لیے، یہ سزا ہے اللہ نے بیان فرمائی۔ عام عورت کی تقریب، عام عورت کی عزت ہے، اور اسلام نے عورت کو پھر ایک اور حیثیت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن نے سورۃ نور میں ذکر کیا، فرمایا جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ پیش کرے اس کی سزا بیان کی ہے، فرمایا 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے، اور ساری زندگی کے لیے جھوٹا قرار دے کے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی کسی عدالت میں۔ یہ اسلام ہے، عورت کی تکلیف اس کو کہتے ہیں، عورت کی عزت کا تحفظ، عورت کے جان کا تحفظ، عورت کے مال کا تحفظ، عورت کی وراثت کا تحفظ، ہر چیز کا تحفظ اسلام نے دیا ہے، اسلام نے کیا۔ اور آخری بات کہوں، اسلام نے نا دیت بیان کی ہے، مرد کو قتل کر دیا جائے تو مرد کے قتل کی دیت 100 اونٹ ہے، اور عورت قتل ہو جائے تو عورت کی دیت 50 اونٹ ہے۔ اب یہ اللہ کا قانون ہے، اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب جاؤ اکثر کے دور میں یہ قانون آیا نا، تو یہی لنڈے کی لبرل خواتین جو ہے نا، یہ پڑا اس وقت اس دور کی پڑھائی ہو چکی تھی، یہ عورت سے ناانصافی ہے، یہ عورت کے ساتھ جاتی ہے، عورت کی 50 اونٹ اور مرد کی 100 اونٹ، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کسی سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، معاملہ بہت خراب ہو رہا تھا، اور یہ طوفان بدتمیزی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حضرات مفکر اسلام مولانا معین الدین لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اسمبلی کی خدمت سے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں مجھے اسپیکر سے کہا مجھے موقع دیا جائے، موقع ملا، آپ نے بڑی دھیمی انداز میں بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا بیویو تمہیں خوش ہونا چاہیے، یہ قانون تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بیویاں ساری اسمبلی منہ میں انگلیاں لے کے بیٹھ گئی، کیسے بہتر ہے؟ میں کہا میں مثال دیتا ہوں، اگر تم قتل کی جاؤ تو تمہاری وراثت کے طور پہ تمہاری دیت میں مجھے ملیں گے 50 اونٹ، میں مر دوں مجھے ملیں گے، دیت تمہاری ہے نا، عورت قتل ہو گئی، عورت کی دیت 50 اونٹ شوہر کو ملے، اور اگر شوہر قتل ہو جائے شوہر کی دیت 100 اونٹ عورت کو ملے، بتاؤ کس کا فائدہ ہے؟ سارا حیوان آشش کا کیا زبردست دلیل ہے، اللہ کا ہر قانون انسان کے لیے بہترین ہے، انسان کے فائدے کا ہے، انسان کے لیے بہترین ہے۔ اور حضرات اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان عورت ایسی ہو جیسی جنت کی عورت ہے۔
قرآن نے کہا، قرآن نے جنت کی عورت کا ذکر کیا، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا کہ یہ عورت اتنی پاکیزہ ہے، یہ ایسی مقدس ہے کہ اس سے پہلے اس کو کسی جن و انس نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جنت کی عورت ہے، فرمایا مسلمان عورت ایسی ہونی چاہیے، اس کے شوہر کے علاوہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ اس کی عزت اور یہ تکریم ہے. حضرات سمجھیے، پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوئیے، اپنی بچیوں کو سمجھائیے، سورت نور پڑھائیے، سورت نساء پڑھائیے، سورت مائدہ پڑھائیے، سورت مریم پڑھائیے، اپنی بچیوں کو سورت الحجرات پڑھائیے. اس میں ان کا فائدہ ہے، ان کو سبق ملے گا، ان کو درس ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا